ناظرین، کلیم عثمانی کے یہ اشعار مجھے بہت پسند ہیں۔ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، اور سب سے بڑی عبادت انسان سے پیار کرنا، اپنا لہو بہا کر دنیا کی مانگ بھرنا۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ان اشعار کی عملی تشریح اور ایک فرشتہ تو نہیں لیکن فرشتہ صفت انسان کی صورت میں موجود ہیں سبیح احمد صاحب۔ پروفیسر ہیں اردو کے گورنمنٹ کالج پشاور میں، جو بطور کالمسٹ بھی بڑی شہرت کما چکے ہیں۔ روزنامہ آج میں ان کے کالم بڑے شوق سے پڑھے جاتے ہیں، انسانوں سے ہی نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ آئیے آج ان کے ساتھ نشست کا آغاز کرتے ہیں اور انسانیت سے پیار کا وہ انداز سیکھتے ہیں جو کہ گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شائع ہونے کے لائق ہے۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے جی آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا سر، آپ کی پہچان جو ہے وہ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے نہ صرف اپنا بلکہ اپنے بیوی بچوں کا خون دینے کے حوالے سے بھی ہے۔ پہلی دفعہ آپ نے کب اور کس عمر میں جو ہے وہ بلڈ ڈونیٹ کیا جی؟ پہلی دفعہ میں نے 1987 میں بلڈ ڈونیٹ کیا۔ 143 ٹائمز جو ہے بلڈ ڈونیٹ کیا ہے، تو اس کو کوئی کیسے مانے گا کہ یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے؟ کہ میں نے جب 143 ٹائم بلڈ دیا ہے تو ایک دن میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں ذرا سرچ کروں کہ آیا مجھ سے زیادہ کسی نے بلڈ دیا ہے کہ نہیں۔ تو میں نے نیٹ سے معلوم کیا تو وہاں پر مجھے ایک مووی ملی، ایک ہمارے ہمسایہ ملک کی مووی ہے، جتیندر سنگھ شنٹے ایک وزیر ہیں وہاں کے، اس وقت بھی ہیں، ان کو کنگ ڈونر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ان کو ورلڈ ریکارڈ والوں نے خود آ کر ایک تقریب میں، اور میرے موبائل میں پڑی ہوئی مووی، 100 دفعہ بلڈ دینے پر ورلڈ ریکارڈ کی سند دی ہے۔ تو جب یہ بات میں نے دیکھی تو میں نے ان کو ای میل بھی کیا اور ان کو ہر طرح سے اطلاع دینے کی کوشش کی کہ میں نے تو 143 دفعہ ٹائم بلڈ دیا ہوا ہے۔ اب یہ ہماری حکومت پر ہے نا کہ جب وہ اس کو ہائی لائٹ کریں گے تو یہ بات دنیا میں بھر میں پھیلے گی اور اس کو پھر اپریشیٹ کیا جائے گا۔ یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے ہمارے لیے اور ہمارے ملک کے لیے کہ ایک بندہ جو 100 دفعہ بلڈ دیتا ہے تو اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے، اور ایک پاکستانی جو 143 دفعہ بلڈ ڈونیٹ کر چکا ہے اس کو وہ سرٹیفکیٹ، ایوارڈ یا انعام کا حقدار جو ہے وہ نہیں قرار دیا جاتا۔ سر، آپ کی فیملی بھی آپ کے اس نیک کام میں آپ کے ساتھ شامل رہی ہے اور ان کا بھی بڑا رول ہے، کیا وہ آپ سے ہی متاثر ہوئے، انسپائر ہوئے، یا اس کی کوئی اور وجہ؟ اس کے علاوہ میرے گھر میں بھی خون دینے والے موجود ہیں، میری وائف کو اور مجھے بھی ایوارڈ ملا ہے، میرے بیٹے کو بھی CRBC سینٹر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ KP نے ایوارڈ دیا ہے اور میری وائف کو بھی دیا ہے۔ سر، انہوں نے کتنی دفعہ جو ہے وہ بلڈ ڈونیٹ کیا ہے؟ میری وائف نے جی تقریباً 50 ٹائم یا سے ابو دیا ہے، اور میرے بیٹے نے بھی تقریباً 45 ٹائم بلڈ دیا ہوا ہے۔ تو ہمارے اپنے ایک کلب ہے سمجھیں۔ مجھے اچانک فون آیا کہ جی فلاں بندے کو صبح آپریشن ہے اور 4 بوٹل چاہیے، اس کو دل کا آپریشن ہے، تو آج رات بندوبست کرنا ہے۔ تو اس وقت میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا بندوبست کرنے کا، میں نے خود بلڈ دیا ہوا تھا۔ میں نے اپنی بیگم کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا میں بھی جاتی ہوں بلڈ دینے کے لیے۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا، کہتے میں بھی جاتی ہوں۔ کراچی کے ایک مہمان خاتون آئی تھی، ان سے پوچھا، وہ کہتے میں بھی جاتی ہوں بلڈ دینے کے لیے۔ تو گھر سے ہی تقریباً 4 بندے ہم پورے ہو گئے تھے، ہم نے جا کر بلڈ دیا، اور جس کو بلڈ دیتے ہیں یقین کریں وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ تو ایسی خوشی ہے نا کہ بلڈ دینے والے کو الگ ہوتی ہے، اور بلڈ جس کو مل جائے، یہ سونا مل جاتا ہے، اس کو مٹی سے سونا مل جائے مفت میں، اسی طرح ان کو بلڈ کی آج کل اتنی اہمیت ہے۔ آپ کے جو دوست یار ہیں اور جو دوسرے رشتہ دار ہیں وہ بھی آپ کے اس عمل میں اپنے حصے کی شمع روشن کرتے ہیں یا نہیں؟ میں جب 87 میں بلڈ دے رہا تھا تو اس وقت اتنی اویئرنیس نہیں تھی، لیکن آج کل کافی اویئرنیس ہو چکی ہے، اور اس میں اللہ کا شکر ہے کہ میرا کافی کردار رہا ہے، کیونکہ میرے دوست یار، میرے جو فیس بک کے فالوورز ہیں، میرے شاگرد جو ہیں، بلکہ میری بچیاں جو شاگرد ہیں، انہوں نے بھی بلڈ دیا ہے، اور مجھے پھر انہوں نے بتایا بھی ہے کہ ہم نے بلڈ جا کر دیا، اور پھر جہاں بلڈ دیا انہوں نے بھی تصدیق کیا کہ یار آپ کے شاگرد یہاں آتے رہتے ہیں۔ سر، وہ کون سے محرکات تھے یا وہ کون سی اسٹیمولائی تھی جس نے آپ کو اسٹیمولیٹ کیا اس کام کے لیے، بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے؟ کیونکہ یہ 143 یا 146 جو نمبر آپ بتا رہے ہیں یہ بہت زیادہ ہائی ہے۔ 87 میں جب میں لیڈی ہاسپٹل پشاور کے کیجویلٹی کے دروازے کے پاس سے گزر رہا تھا، اس وقت سیکورٹی کا کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، سب گیٹ کھلے ہوئے تھے، تو ہم سول سیکورٹی سے جب آتے تھے تو شارٹ کٹ لگاتے تھے، یہیں سے گھر پہنچ جاتے تھے اندر شہر۔ تو یہاں کیجویلٹی کے دروازے پر ایک بندہ بیٹھا رو رہا تھا،
اس کے گرد کچھ لوگ کھڑے تھے تو میں بھی کھڑا ہو گیا. تو میں نے جاننا چاہا کہ یہ وجہ کیا ہے. تو سمجھ مجھے نہیں آیا کیونکہ کوئی لوگ اس کی مدد نہیں کر پا رہے تھے. آخر میں نے اس سے خود پوچھا کہ یار ہوا کیا ہے. وہ بیچارہ سر نیچے کیے ہوئے بازو آنکھوں پہ رکھے رو رہا تھا. کہتا ہے یار میں اتنا بلڈ کہاں سے لاؤں. میں نے کہا کیوں. کہتے میرا بیٹا ہے بیمار ہے تھیلیسیمیا کا مریض ہے تو اس کو ہر 3 مہینے کے بعد خون چڑھتا ہے. تو جتنے دوست یار رشتہ دار عزیز و اقربا سارے ختم ہو گئے ہیں. اب مجھے پھر خون چڑھانا ہے اس کو. تو میں نے کہا چلو میں آپ کو بلڈ دیتا ہوں. میں اس کے ساتھ پہلی بار بلڈ دینے کے لیے اندر گیا. جب بلڈ دیا تو اس کے بعد اس نے دوبارہ جب اس کو ضرورت ہوئی تو مجھ سے رابطہ کیا. پھر نے دوبارہ اس کو دیا 2-3 بار دیا. پھر اس کے بعد یہ بلڈ دینا میرا شروع ہو گیا. میں نے کہا یار بچوں کو جو تھیلیسیمیا کے مریض ہیں یہ جب ان کو بلڈ نہیں ملتا جیسے کہ گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہیں باہر سے تو اسی طرح جب بلڈ نہیں ملتا تو ان کے چہرے زرد ہو جاتے ہیں. یہ ضرور بتائیے گا کہ خون دینے کے بعد کوئی کمزوری محسوس ہوتی ہے یا نہیں, اور اگر ہوتی ہے تو وہ جو پلازما کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے یا کمی ہو جاتی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے کیا کوئی لیکوڈ وغیرہ لینا پڑتا ہے, کیا کرتے ہیں؟ مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت جب بھی مجھے ٹی وی پہ کوئی پروگرام ہوتا ہے تو میں یہی جواب دیتا ہوں کہ کیمرہ مجھے اس وقت دیکھ رہا ہے. اگر میری کوئی ڈیفیشنسی ہوتی کوئی سے مضر ہو جاتا کوئی معاملہ اثرات خراب ہوتے تو میں اس طرح بیٹھ رہا تھا بالکل میری گالوں سے خون ٹپک رہا ہے. یقین کریں کہ خون دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. خون دینا چاہیے. بعض لوگ ڈرتے ہیں نا پہلی بار خون دیتے ہوئے ڈرتے ہیں. خون کا رنگ ہی ایسا ہے. پھر وہ انجیکشن کی جو سرنج ہوتی ہے اس کو بھی دیکھ کر ڈر جاتے ہیں. تو ویسے ایک نفسیاتی خوف ہوتا ہے. ہمارے ہاں تقریباً ہماری آبادی کا 1% جو ہے بلڈ دینے والوں کی ہے اور ہمیں ضرورت جو ہے نا 3% کی ہے. 3% ہمیں بلڈ ملنا چاہیے. اور جبکہ ہمارے آبادی کے تناسب سے 33% لوگ اس قابل ہیں کہ وہ بلڈ دے سکیں مگر وہ نہیں دیتے. تو اس وقت جس وقت میں نے بلڈ دینا شروع کیا تھا اس وقت صرف 1-2 تنظیمیں ہی تھیں پرائیویٹ. اب تو ماشاءاللہ کافی تنظیمیں کو آ گئی ہیں. کسی کو بلڈ چاہیے ہوتا ہے اس کو لازماً کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتا ہے. انسان کو کس طرح موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ اپنا بلڈ جو ہے وہ ڈونیٹ کرے؟ تو یہ اسی طرح سائیکو تھراپی سے ان کو قائل کیا جا سکتا ہے. بلکہ میں جب سیکریٹریٹ میں تھا تو وہاں ایک غریب بندہ آیا. اس نے سیکریٹریٹ اندر جانا چاہا تو میں نے چٹ کرا کے ان کو دینا تھی. میں نے کہا اگر آپ جاتے ہیں تو کس سے ملنا ہے؟ کھانے میں لکھنا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میں منسٹر ہیلتھ سے. میں نے کہا وہ تو نہیں ہے آج. تو وہ کہتے ہیں میرے سے ضروری ملنا ہے. میں نے کہا خیر تو ہے. کہتا ہے اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں 3 بوتلیں بلڈ مہیا کروں گا تمہارے مریض سے. میں نے کہا یار وہ اتنے فارغ نہیں ہے تمہارے مسئلہ میں بلڈ چاہیے نا تمہیں میں تمہیں دیتا ہوں. پھر میں اس کے ساتھ گیا. 2 بندوں کو میں نے کال کی کچہری میں بیٹھے ہوئے آفس سے. وہ 2 یار آ گئے. پھر جا کر میں نے آپ کی بات کہ جب میں بلڈ دے رہا تھا تو ان کو میں نے کہا میرے ساتھ بیٹھو جن کے لیے بلڈ دے رہا تھا. تو جب وہ خود بھی دیکھ رہے تھے مجھے, جب انہوں نے یہ ساری صورتحال دیکھی تو بہت حیران ہوئے. اور پھر بعد مجھ سے کہا کہ یار آج کے بعد نہیں بلڈ دوں گا. تو یہ موٹیویشن ہوتا ہے کہ خود کر کے دکھانا ہوتا ہے. عمل سے جو ہے وہ زندگی بنتی ہے. آپ پریکٹیکلی ان کو ایک چیز کر کے دکھائیں گے تو وہ پھر جو ہے وہ آپ کی چیزوں کو اس بات کو وہ فالو کریں گے اور وہ ایکسیپٹ بھی کریں گے. اچھا, میڈیکل سائنسز کے مطابق کتنے دنوں کے بعد ایک بندہ جو ہے وہ بلڈ اپنا ڈونیٹ کر سکتا ہے؟ یعنی اس کے RBCs WBCs وغیرہ یہ سارا کتنے عرصے کے بعد بن سکتے ہیں کہ وہ اس قابل ہو کے اپنا بلڈ ڈونیٹ کر سکیں؟ کا جو ڈیوریشن ہے نا وہ عام طور سے 3 مہینے کے بعد بلڈ دیتے ہیں. لیکن 56 ڈیز کے بعد یا تقریباً 2 مہینے کے بعد آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں کہ آپ بلڈ دے سکیں. تو میں نے تو اس طرح ہوا ہے کہ 2 مہینے سے پہلے بھی بلڈ دی ہے ایمرجنسی کیس میں. اور سائنٹیفکلی جب ایک بندے کو ایمرجنسی کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اس کو ایک ڈونر 2 دفعہ بلڈ دے سکتا ہے. 2 بیگ دے سکتا ہے. ایک بیگ جو ہے اس میں تقریباً 450 ملی لیٹر جو ہے وہ بلڈ ہوتا ہے. تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ جو ایک بندہ 450 ملی لیٹر بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے ایک دفعہ, وہ تھیلیسیمیا کے کتنے بچوں کی جو ہے وہ جان بچا سکتا ہے؟ لوگ اس کو نورس کی بوتل سمجھ کر خوف کھاتے ہیں کہ یار بہت بڑی بوتل ہے. اس میں 500 cc بلڈ ہوتا ہے. جی. اور 500 cc
کے علاوہ اس خالی بوتلوں میں پہلے سے ایک محلول پڑا ہوتا ہے میڈیسن جو اس خون کو محفوظ رکھتی ہے، تو اس سے بھی کم ہو جاتا ہے جب بلڈ لیتے ہیں تو صحیح تقریباً 500 cc بلڈ اس میں ہوتا ہے، اور یہ کچھ اتنا زیادہ بلڈ نہیں ہے، اور یہ اس ایک بوتل سے تقریباً 3 بچوں کی مدد ہوتی ہے۔ ایک اور چیز آپ بتائیے گا کہ تھیلیسیمیا جو ہے وہ یہ ایک موروثی بیماری ہے جو والدین سے بچوں کو ملتی ہے، تو اس سے بچاؤ جو ہے وہ کیسے ممکن اس ہے؟ سے بچاؤ جو ہے وہ ممکن اس لیے ہے کہ اگر میاں بیوی جو شادی کرنے والے ہیں اگر وہ سوچ سمجھ کے شادی کریں، یعنی شادی کرنے سے پہلے دونوں لڑکا اور لڑکی اپنے بلڈ کا ٹیسٹ کروائیں، اگر مرد میں خون کے جراثیم میں تھیلیسیمیا ملتا ہے تو وہ مائنر ہے، اور بیوی کے نہیں ملتا تو پھر ان کے ہاں عام طور سے اس قسم کا بچہ پیدا نہیں ہوگا جس کو تھیلیسیمیا ہوگا۔ لیکن دونوں کے بلڈ میں مائنر ہے، یعنی تھیلیسیمیا کے جراثیم ہیں، تو پھر ان لوگوں کو انتہائی سوچ سمجھ کے ساتھ شادی کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شادی نہیں کرنی چاہیے، مگر اس کے لیے وہ ان کے ذہن میں کوئی طریقہ ہوگا۔ انسان بہت ذلیل و خوار ہوتا ہے، میں نے 35 سالوں میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے ہاں یہ بچے پیدا ہوئے ہیں، تو وہ کس طرح سے خون لوگوں سے مانگتے ہیں، رشتہ دار، دوست یار، واقف کار سب ختم ہو جاتے ہیں، اور خون دینے کا سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ سبھی صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بہت ضروری ہو، ایک لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ سکتے، تو پھر ان کو اولاد جو ہے وہ پیدا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اچھا سر، یہ ہمیں بتائیے گا کہ جو ہماری حکومت ہے، کے پی کی حکومت پہلے ہی ایک قانون پاس کر چکی ہے کہ شادی سے پہلے جو ہے وہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ جو ہے وہ کرانا لازمی قرار دے چکی ہے، لیکن ابھی تک اس پر عمل درآمد کی کوئی صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آئی ہے، کیا کہیں گے؟ حکومت سندھ نے بھی پاس کیا ہوا ہے، اور اس کے دیکھا دیکھی ہماری پریزیڈنٹ پروونشل حکومت نے بھی یہ قانون پاس کیا ہے، اور 8 سال میں سینکڑوں قانون پاس ہوئے ہیں 8 سال میں ہمارے کے پی میں، لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ روز لکھا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں منجانب ٹریفک پولیس اور یہ اور وہ کالے شیشے، مگر یہ تو جو بلڈ کی بات ہو رہی ہے یہ تو بہت مشکل بات ہے۔ عام باتیں فائرنگ نہ کریں، فائرنگ کرنا الاؤڈ نہیں ہے، اس پہ بھی لوگ عمل نہیں کرتے۔ اس کے لیے آگاہی مہم چلانی چاہیے، جیسے پولیس کی وین پر بینر لگے ہوتے ہیں عید سے پہلے کہ فائرنگ کرنا منع ہے، فائرنگ کرنے سے کسی کی جان جا سکتی ہے، اسی طرح اس کے بارے میں بھی آگاہی ہونی چاہیے کہ بلڈ دینے سے کسی کی جان واپس آ سکتی ہے۔ آپ کی جو ایک پہچان ہے وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں سے بھی محبت کی ہے، تو اس بارے میں ہمیں کچھ ضرور بتائیے گا۔ کتوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، حالانکہ یہ نجس چیز ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک ایسی پاک چیز رکھی ہوئی ہے جس کا نعم البدل کہیں نہیں ملتا، وہ ہے وفا۔ تو اس کی وجہ سے میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ میں تو گزشتہ 13 سال سے راتوں کو پھر کر ان کو راشن ڈالتا ہوں، ہوٹلوں سے ہڈیاں اکٹھیاں کرتا ہوں، اکٹھی کر کے ان کو راشن ڈالتا ہوں، تو وہ میرے انتظار میں ہوتے ہیں۔ یہ کتے میں نے پالے نہیں ہوئے ہیں، بلکہ میں داستانے چڑھا کے ہاتھ پہ ان کو ہڈیاں ڈالتا ہوں۔ یہ 5-6 منٹ کا کام ہوتا ہے، پھر میں آ جاتا ہوں گھر، اور اکثر رات کو اس لیے کرتا ہوں کہ رات کو جب لوگ سو جاتے ہیں تو پھر کتوں کا راج ہوتا ہے سڑکوں پر، کتے بار سڑک پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، دن کو آپ جائیں گے دن کو آپ نظر نہیں آئیں گے۔ یوں تو آپ کے جو اس جذبہ ہے اور وہ جو آپ کی خدمت ہے اس کا تو کوئی مول نہیں ہے، پرائس لیس ہے، اسے کسی پیمانے پر نہیں تولا جا سکتا۔ کیا کسی نے آپ کی خدمات کو سراہا ہے، کوئی ایوارڈز وغیرہ دیے ہیں، کوئی سرٹیفکیٹس وغیرہ، کوئی اپریسیشن؟ ملکی سطح پر تو اپریسیشن ابھی تک نہیں ہوئی، لیکن انشاءاللہ اگلے سال یعنی 2024 میں پرائز آف پرفارمنس کے لیے میرا نام جا چکا ہے، وہ مجھے پرائز آف پرفارمنس ملے گا صدر پاکستان کی طرف سے۔ اس کے لیے بڑی کوشش کرنا پڑی، اور ان دا مین وائل میئر پشاور نے مجھے فخر پشاور کا ایوارڈ دیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ڈپٹی میئر نے بھی پشاور ایوارڈ دیا ہے، اور اس کے علاوہ مختلف تنظیمیں ہیں جنہوں نے اپنے اپنے ایوارڈ دیے ہوئے ہیں جو میرے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ خون دینے کے حوالے سے لوگوں میں بڑا ابہام پایا جاتا ہے، لوگ ڈرتے ہیں، یعنی اپنے پیاروں کو بھی خون دینے سے ڈرتے ہیں، اپنی والدہ کو، بیٹی کو، بھائی کو، بیٹے کو، اور وہ بازار سے جو ہے وہ خون لینے کی کوشش کرتے ہیں یا ایک دوسرے کی منت سجامت کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ آپ کا کیا پیغام میرے ہوگا؟ پاس اگر کوئی بندہ آتا ہے کہ یار میرے مریض کو
میرے مریض کو بلڈ چاہیے، تو میں اس سے کہتا ہوں یار آپ نے بلڈ دیا ہے؟ کہتے میں نے نہیں دیا۔ میں نے کہا کبھی زندگی میں دیا ہے؟ کہتے نہیں دیا۔ تو میں نے کہا پہلے آپ بلڈ دیں، آپ یقین کریں آپ میں بلڈ ہے، اور یہ نہ کہیں، کوئی بھی یہ نہ کہے کہ میں بہت کمزور ہوں، مجھ میں کمی ہے، اور وہ یہ کہے کہ مجھے ڈاکٹر نے منع کیا کہ بلڈ مت دینا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہر آدمی میں اس کی ضرورت سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے خون رکھا ہوتا ہے، تو خون دینے سے یقین کریں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر کچھ ہوتا تو میں آپ کے سامنے 143 ٹائم بلڈ دے کر اس طرح نہ بیٹھا ہوتا، اور میرے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گالوں سے خون ٹپک رہا ہے، اور الٹا بجائے خون کی کمی ہونے کے خون کی زیادتی ہو رہی ہے۔ اور جب بھی میرے 3 مہینے پورے ہو جاتے ہیں خون دینے کے، اور مجھے اپنے جسم میں ایک نامعلوم سا بے چینی سی ہو جاتی ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ یار مجھے کہیں یہ تو نہیں کہ میرے بلڈ دینے کی تاریخ قریب آ گئی ہو، تو جب دیکھتا ہوں وہ گزر چکی ہوتی ہے، تو پھر میں جب بلڈ دے کے آتا ہوں معصوم بچوں کو، معصوم کلیاں ہوتی ہیں ان کو دیتا ہوں، تو مجھے بہت خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو پھر میں جسم میں قدرتی طور پر میں اپنے آپ کو فریش محسوس کرتا ہوں۔ ایک استاد ہیں، ایک پروفیسر ہیں، اور ایک استاد کی زبان میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہوتی ہے، اس کی بات کو جو اسٹوڈنٹس ہیں، اس کے طلباء ہیں، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اوبے کرتے ہیں، مانتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ ایکسیپٹنس ہوتی ہے۔ تو بحیثیت استاد آپ نے اپنے اس بلڈ ڈونیشن کا جو جذبہ ہے اس کو اپنے اسٹوڈنٹس تک پہنچانے میں کیا کام کیا ہے، کیا کردار ادا کیا ہے؟ بلڈ دیتا تھا تو میں اس بات کو چھپاتا تھا، میں سوچتا تھا کہ یہ نیکی ہے اور کسی کو ہاتھوں ہاتھ خبر نہ ہو، لیکن ہمارے ایک دوست نے میری توجہ دلائی۔ اس وقت میں 85 دفعہ بلڈ دے چکا تھا، تو وہ کہتے تھے تم کیوں چھپاتے ہو؟ میں نے کہا یہ تو نیکی کا کام ہے۔ کہتا ہے یہ وہ نیکی نہیں ہے پیسے دینے کی یا خیرات دینے کی کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ ہوں، یہ تو ایسی نیکی ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ کا ہیئر اسٹائل کاپی کرتے ہیں، آپ کے کپڑوں کو کاپی کرتے ہیں، آپ کی باتوں کو کاپی کرتے ہیں۔ تو یہ بلڈ جو آتا ہے زیادہ تر پاکستان میں اسٹوڈنٹس ہی دیتے ہیں، تو آپ یہ کیوں ایسا کام کر رہے ہیں؟ پھر میں نے اس کی بات کا میں قائل ہو گیا، پھر میں نے اس بات کو مشتہر کرنا شروع کیا، پھر فیس بک پہ دینا شروع کیا، واٹس ایپ پہ دینا شروع کیا، اسی طرح آگے پیچھے پھر ایک پورا تقریباً پاکستان میں بلڈ ڈونیشن سے باخبر ہے، کیونکہ میں مختلف چینلوں پر، ٹی وی چینلوں پر میرے ساتھ پروگرام ہو چکے ہیں، اور میرے جو شاگرد ہیں، میرے جو دوست یار ہیں، اب میری فیملی ہے، وہ مجھے سے متاثر ہوئے ہیں کہ یار ہمیں بھی، میرا بیٹا کہتا ہے میں آپ کی طرح 143 ٹائم بلڈ دوں گا، تو میں ہنستا ہوں، میں نے کہا 143 ٹائم تک پہنچو گے تو تم کافی بوڑھے ہو چکے ہوگے۔ تو یہ بات ہے کہ انسپائریشن بہت ضروری ہے، اور انسپائریشن ہوتی ہے عمل سے، صرف زبانی کلامی کسی کو تلقین کرنے سے کہ میں نے بلڈ دیا ہے آپ بھی بلڈ دیں۔ جب بلڈ دیتے ہوئے مجھے دیکھیں گے، میں اپنی تصویر دیتا ہوں فیس بک پہ، تو پھر جا کر ان کے دل پر اثر ہوگا۔ تو اسی طرح میرے کافی اسٹوڈنٹس جس میں بچیاں بھی شامل ہیں، اکیڈمی لے لیں، کالج لے لیں، جہاں بھی دیکھیں میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت متاثر ہو کے بلڈ دیتے ہیں، پھر مجھے اطلاع بھی دیتے ہیں کہ ہم نے بلڈ دیا فلاں جگہ جا کر، اور اس تنظیم کے ڈاکٹر صاحب بھی مجھے کہتے ہیں جی آپ کے شاگرد یہاں آتے رہتے ہیں، بلڈ دیتے رہتے ہیں، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ پروفیسر سبی احمد صاحب، جو کہ بلڈ ڈونر ہیں، 143 دفعہ جو ہے وہ اپنا بلڈ جو ہے وہ ڈونیٹ کر چکے ہیں۔ تو وہ ایک شعر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانے پہ منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ ناظرین، یہ کاروان ابھی بہت چھوٹا ہے، اور ابھی اب دیکھیں تو پاکستان کا، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ 0.1% لوگ جو ہے وہ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، جبکہ ریکوائرڈ جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو آئیے کہ سبی احمد کے ساتھ خون دینے والے اس قافلے میں شامل ہو کر دکھی انسانیت کی خدمت میں اپنے حصے کا دیا روشن کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔